بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. کچھ گڑبڑ ہے کہ لگا کے گئے تو ہونا چاہیے نا. انہیں بلائی سمجھے کہاں سے ہے. ہاں خراب ہے. اچھا یہ سورہ نمل کی آخری آیات ہیں. اس سورت میں زیادہ تر مضامین توحید اور رسالہ سے متعلق تھے اور آخرت سے. یہی تین بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے. توحید کے متعلق بیان ہوا, بہت تفصیلی بات سنا آپ نے پچھلے ہفتے, اور آخرت کا تذکرہ چل ہی رہا ہے. آج جو آیت ابتداءً تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک لحاظ سے نبوت کا اس بات ہے, نبوت کا مضمون. عیسائیوں میں اور یہودیوں میں خود مذہبی طور پر بہت سارے اختلافات پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی بہت سی چیزوں میں ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے. تعریفات کر کے انہوں نے حقائق کو چھپا بھی دیے تھے. پھر ظاہر بات ہے کہ چھپانے والے تو جانتے رہے ہیں کیا چھپایا, لیکن ایک آدھ سے جب گزر جاتی ہے تو پھر وہ سب پردے خفا میں چلا جاتا ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے ان حقائق کو واضح کر دیا, اور جن معاملات میں اختلافات وہ کرتے تھے اس کی حقیقت کھول کر بیان کر دی. اور باوجود کہ وہ سب اس وقت بھی دشمن تھے بہت زیادہ, اور آج بھی بہت زیادہ دشمنی ان کی ہے, لیکن وہ
ان قرآنی حقائق کی تردید نہیں کر سکے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کو جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس طرح کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ ان کے لیے مجال انکار نہیں رہ جاتی، اس لیے جب خود ہی اختلاف کر رہے ہیں تو جب کئی اقوال ہوں، کئی باتیں ہوں اور اس میں حقیقت بیان کر دی جائے تو وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ آدمی ڈھٹائی سے اگر انکار کرنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن ڈھٹائی کا انکار اور ضد کا انکار اور یہ کہ کسی بنیاد پہ انکار ہو، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وہ ڈھٹائی کا بھی انکار نہیں کر سکے، اور قرآن مجید نے جو حقائق بیان کر کے اختلافات کے درمیان جو حقیقت تھی اس کو ظاہر کر دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دے، منزل تک کا راستہ بتا دے یا منزل تک پہنچا دے، دونوں ہی مفہوم اس کے اندر ہیں۔ تو جب حقیقت کھول دی، بیان کر دی تو ہدایت ہو گئی، اور ہدایت میں جو آئے گا تو رحمت کا مستحق ہوگا تو یہ رحمت ہو گئی، اور ہے تو یہ سب کے لیے، لیکن چونکہ فائدہ اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے منع ہے تو رحمت سبھی کے لیے رحمت ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ایک جگہ قرآن مجید کو ھدی للعالمین بھی فرمایا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں آپ ہی کے لیے ہیں، مسلمانوں ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کی آخری کتاب ھدی للعالمین ہے نا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے بھیجے گئے نا، تو کتاب بھی سارے عالم کے لیے ہے۔ اس سے پہلے یہ قصہ نہیں تھا، رب العالمین تو ہمیشہ سے ہے، اس کو نہیں کہتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے یہ قصہ نہیں تھا، خود رب العالمین ہیں۔ اور آخری پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت العالمین آ کر بھیجا، اور ان کے ذریعہ جو کتاب ہدایت بھیجی اس کو فرمایا ھدی للعالمین۔ سب معاملہ یہاں گلوبل ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ علمی فیصلہ تو قرآن مجید نے کر دیا، اب علمی فیصلے کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ مانے چاہے نہ مانے۔ یہاں بذریعہ پولیس نہیں منواتے اللہ میاں، جیسے یہاں عدالتوں میں فیصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ مکان کا جھگڑا تھا، اب عدالت نے کسی کا فیصلہ کر دیا، لیکن اتفاق قبضہ دوسرے کا تھا، ہے نا، وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، تو لوگ زور لگا کر کے عدالت سے دوسرا حکم جاری کراتے ہیں اور پولیس کی مدد لے کر مکان خالی کرا لیتے ہیں، ہے نا۔ فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب اس فیصلے کا نفاذ بھی ہو جائے اس کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو مل جاتی ہے کسی کو نہیں مل پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برے عمل سے روکنے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے پولیس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ جہاں ہوتا ہے، سزائیں جہاں نافذ ہوتی ہیں، حدود اور قصاص اور تعزیرات، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ انتظام سے اس کا متعلق ہے۔ لیکن بنیادی چیزوں کے لیے، مثلاً ایمان کے لیے، عبادات کی ادائیگی کے لیے، ہے نا، برائیوں سے روکنے کے لیے، اس کے لیے پولیس نہیں ہے نا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے،
اس لیے کہ رشد اور غے، ہدایت اور گمراہی بالکل دو دو چار کی طرح واضح ہے، یا روز روشن کی طرح، آفتاب نیوروز کی طرح واضح ہے. اور اختیار اللہ بھی نے دیا ہے یہاں، اسی اختیار کی بنا پر ثواب بھی ہے اور گناہ بھی ہے. تو قرآن نے علمی فیصلہ کر دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. مان لیا آپ نے تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی یہاں ڈھیل ہے. اس لیے کہ عملی فیصلہ، نفاذ اس فیصلے کا جو عملی طور پر ہوگا، اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقرر کیا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اپنے حکم سے، یعنی عملی فیصلہ کر دے گا. دیکھیے یہاں بھی تو عدالتیں مہلت دیتی ہیں نا کہ 15 دن میں خالی کر دو بھائی، نہیں اس کے بعد جو ہے کارروائی ہوگی. تو اللہ میاں نے بھی تو آپ کو مہلت دی، جیسے 15 دن کی مہلت یہاں کی عدالتیں دے دیتی ہیں. یہ سب اسی کی نقل تو کرتے ہیں نا، کچھ اپنا تھوڑا بہت کر لیتے ہیں نقل الٹا سیدھا. تو اللہ میاں نے یہاں کی دنیا میں مدت عالم میں اس یہاں کی زندگی میں مہلت دے رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عملی فیصلہ فرما دیں گے. وہ العزیز، وہ زبردست ہیں، عزت والے ہیں، غلبہ والے ہیں، قوت والے ہیں، فیصلے کو نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. العلیم، بڑے علم والے ہیں، لہذا نہ فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے نہ فیصلے کے نفاذ میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ سب ہو کر کے رہے گا. اس لیے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ فتوکل علی اللہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. یہ نہیں مانگنا ہے، نہ مانے، حق آپ نے واضح کر دیا. اس کے نفاذ کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آئے گا اس وقت ہم نافذ بھی کر دیں گے، عملی فیصلہ بھی ہو جائے گا. آپ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اپنا کام کر کے. انک علی الحق المبین، آپ بالکل روشن حق پر ہیں، ایسے حق پر ہیں جو بالکل روشن ہے، واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی یا کوئی تاریکی اس کے اندر نہیں ہے. جب آپ حق پر ہیں تو حق پر ڈٹے رہیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. حق کا ساتھی ہے اللہ، تو آپ کا بھی ساتھی ہے اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان اہل باطل کی مثال دی ہے. فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ایک مثال یہ تھی کہ یہ مردے کی طرح ہیں یہ سب، اور مردوں کو آپ سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے. تو ان کو بھی آپ سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ بھی رہے ہوں. ایک تو بہرا ہے، یوں ہی نہ سنے گا، اشارے سے کچھ سمجھ آتا شاید، تو جب بتانے لگے، پکارنے لگے تو پیٹ پھیر کر بھاگا بھی، تو اور اس کے نہ سننے کی کیفیت بڑھ گئی. تو مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، اس لیے کہ مردہ کے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو ان کے دل بھی مردہ ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ایمانی حص کے لحاظ سے مردے ہیں، لاشیں بے جان ہیں. اور یہ اس بہرے کی طرح ہیں کہ جو بہرا سننے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، بلکہ کوئی سنانا چاہے تو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی طرح ہے یہ. دیکھیے قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے مردوں کے سنانے کے بارے میں. ایک تو یہاں ہے، ایک سورہ روم میں غالباً ہے، اور ایک پیچھے وما انت بمسمع مثل القبور، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے. لیکن تینوں جگہ یہ ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے. کہیں یہ نہیں کہ مردے سن نہیں سکتے، یہ ایک نقطے کی بات ہے. تم مردے کو سنا نہیں سکتے، یہ نہیں کہ مردے سن نہیں سکتے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب سوال یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ان آیتوں سے کچھ نہیں پتہ چلتا. ان آیتوں میں یہ تم مردے کو سنا نہیں سکتے تم، لیکن کیا مردہ سن بھی نہیں سکتا؟ اس سے بحث آیت میں نہیں ہے. حدیثیں ایسی ہیں
کہ دونوں رخ کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، جان پہچان تھی اس سے، اس کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس پر واپس کر دیتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے نا۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر تو سماع موتیٰ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں مردے سن سکتے ہیں، اسی حدیث کی بنا پر، اور بھی جس طرح کی روایات ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سن سکتے۔ تو جس میں اختلاف صحابہ کے زمانے سے ہو، اب بعد والے اس میں کیا تحقیق کر سکتے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ جب صحابہ ہی میں اختلاف ہے ان نصوص کی بنا پر، تو بعد والے بیچارے ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں، تاہم تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ امام غزالی وغیرہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہتے ہیں تو سن لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں سنانا چاہتے تو نہیں سن سکتے۔ سلام کے بارے میں جو بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کی روح اس پر لوٹاتے ہیں، وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں تب وہ سن لیتا ہے۔ تو جب نہ سنوائیں گے تو نہیں سنے گا، جب سنانا چاہیں گے تو سن لے گا، اپنے اختیار سے گویا وہ نہیں سن سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب یہ مسئلہ ایسا ہے تب آپ یہ سمجھیے کہ جو لوگ قبروں اور مزاروں پہ جا کر کے اب پکارا کرتے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بہت پردے کے بعد لکھی ہے نقطے کی، کہ جو لوگ مزاروں پہ جا کر پکارا کرتے ہیں یا غوث یا خواجہ وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں یا ظاہر اسی عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں، اس کی کوئی دلیل ہے نہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ سلام کے بارے میں تو یہ معلوم ہے، حدیث سے معلوم ہے، تو جہاں حدیث سے معلوم ہو گیا اس پر ہم اس کو مان لیتے ہیں، جہاں نہیں معلوم ہے وہاں تو احتمال موجود ہے۔ لہذا یہ چیز بے بنیاد ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر وہ سن لے تو دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اب وہ دعا ہمارے لیے مفید ہوگی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں تو بھی پہلے ہی مرحلے پہ بحث ہے کہ وہ سن پاتے ہیں یا نہیں سن پاتے۔ بات سمجھ شریف میں آئی نہیں؟ ابھی تو ویکسین نہیں لیکن ٹکٹ تو بعد میں ملے گا، ہاں ریزرویشن تو بعد میں ہوگا نا، یہ ہے معاملہ۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک بات ذہن میں آ گئی تھی۔ تو تیسری مثال یہ ہے کہ مما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے۔ اب اندھا ہے، وہ راستہ دیکھنے کا ارادہ میں نہیں کرتا ہے، تو ان کی گمراہی سے آپ ہٹا کر ان کو راستہ دکھانا چاہیں تو کیسے دکھا دیں گے؟ یہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ ہے جگہ، آ جائیے آپ کی برادری کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ فرما بردار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں سنانے سے مراد یہ سنانا نہیں ہے کہ کان میں آواز گئی، بلکہ سنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ سنانا جس سننے کا فائدہ ہو۔ تو ایک سننا ہوتا ہے برائے سننا، کان میں آواز چلی گئی، سنی رہے ہیں، سمجھ میں آوے چاہے سمجھ میں نہ آوے، اور ایک سننا ہوتا ہے ماننے کے لیے، وہ سماع اطاعت ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، سماع نفع سماع انتفاع ہے کہ سننے کا فائدہ ہوا۔ تو یہ سننا کہ جس کا فائدہ ہو، اور فائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں انصاری صاحب؟ ہمارے لیے غور کا مقام ہے کہ نہیں؟ سن تو ہم سب رہے ہیں نا،
بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑا بڑا لاؤڈ اسپیکر لگتا ہے، اور اب تو دور دور تک نظام ہو جاتا ہے، بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، خوب سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اسی رات میں آتے ہیں، سو کر کے فجر قضا کر دیتے ہیں اور نہیں پڑھتے۔ تو یہ کون سا سننا تھا؟ یہ نفع حاصل کرنے والا سننا تھا؟ یہ سننا تو سننا نہیں ہوا نا۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ کفار مشرکین اور یہ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تلاوت فرماتے تھے سنتے نہیں تھے، کان میں تو آواز جاتی تھی نا، سنتے تو تھے ہی نا، اور اسی سننے کے نتیجے میں کتنوں کے دل کا دروازہ کھل گیا اور وہ صاحب ایمان ہو گئے، اور کتنوں کا دل کا پردہ اور مضبوط ہو گیا۔ قلوبنا غلف کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کتنا ہی سنو اثر ہونے والے ہیں، بالکل چکنا کھڑا ہیں ہم، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جب کچھ دل میں کچھ تھوڑی بہت تو کشش ہو، تھوڑی بہت استعداد اور صلاحیت اپنے اندر لاؤ، تو دیکھو کہ یہ قرآن اثر انداز ہوتا ہے، اثر انداز نہیں ہوتا، یہ آیتیں اثر کرتی ہیں، اثر نہیں کرتی۔ یہ سب باتیں ان کے مخاطب کفار، مشرکین اور اہل کتاب ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خود ہم اس کے مخاطب بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت پہ رکھے، اللہ کی پناہ، خود ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ قوالی سنا دو تو برد آ جاتا ہے، قرآن کی آیات سنا دو تو گدھے کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں، قوالی سن کر کے برد آ جاتا ہے، حال تاری ہو جائے گا، ایسا حال کہ بے حال ہو جائیں گے، اور قرآن کی آیت سنا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دو تو ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ رونے کا مقام ہے اور عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر وہ بیماری تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بیماری آج کل سنا ہے کہ چل گئی ہے کہیں دوسرے ملک سے، بڑا خطرہ ہو گیا ہے، ایئرپورٹ وغیرہ میں بڑی ڈیوٹی لگ گئی ہے، کہیں آ نہ جائے، کہیں نکل نہ آوے، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بیماری جو غیر ملک سے آ رہی ہے، یہی بیماری یہ بھی غیر قوم سے آ رہی ہے، تو غیر ملک ہی سے آ رہی ہے۔ یہ غور کرنے کی چیز نہیں کہ ہمارے ہاں تو نہیں گھس رہی ہے، اور اگر گھس رہی ہے تو اس کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہیے نا، اور وہ انتظام یہی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، یعنی نیک صحبت اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، جو لوگ ایمان میں، عمل میں، قول میں، فعل میں سچے ہیں ان کا ساتھ اختیار کرو۔ تندرستوں کے ساتھ رہو، بیماروں کے ساتھ نہ رہو، بیماروں کے ساتھ رہو گے انفیکشن پھیلے گا، اور تندرستوں کے ساتھ رہو گے تو حفاظت رہے گی، لیکن اس نیت کے ساتھ رہو کہ ہمیں اس سے تندرستی حاصل کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر گئے کہ ان کی بھی تندرستی ستیہ ناش کرنی ہے، تو اگر وہ کمزور ہوا تو بہک جائے گا، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو لے ڈوبے کا مظاہرہ کریں گے، آپ خود بھی خسارے میں ہوں گے، دوسرے کو بھی خسارے میں ڈالیں گے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہم جیسے ملاؤں کو بھی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کہاں آپ صاحب 21ویں صدی میں سب اتنی پرانی باتیں کرتے ہیں، 7ویں 8ویں صدی کی بات سمجھ شریف میں آ رہی ہیں، لیکن ہم کیا بتائیں ان سے؟ اگر کہیے کہ آپ کے دادا بھی پرانے، آپ کے ابا بھی پرانے، آپ کی اماں بھی پرانی، گیہوں بھی پرانا، چاول بھی پرانا، دال بھی پرانی، بکرا بھی پرانا، کباب بھی پرانا، سب پرانا تو ہے، نہ کھاؤ، کچھ نیا کھاؤ، مٹی چونا پہاڑ کا پتہ یہی کھاؤ نا، نیا کھاؤ نا، پرانا کیوں کھاتے ہو؟ پرانی میں تو سارا مدار ہے نا۔ یہ نہ کہیے کہ ہم روٹی نہیں کھاتے اب سلائس بریڈ کھاتے ہیں، یہ نہ کہیے، وہ بھی تو گیہوں سے بنا ہے نا، کسی اور چیز سے بنا لیجئے، اب پھر کھا کے ہضم بھی کر لیجئے، اب پھر تندرست بھی رہیے تو سمجھا جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج یہ مردہ بنے ہوئے ہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، آپ کی نصیحتوں کو نہیں سن رہے ہیں، تو نہ سنیں کب تک؟ ہم نے صرف ایک مدت تک کے لیے ڈھیل دی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ان کے اوپر بات واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت کا وقت قریب ہی آ جائے گا،
تو پھر اس وقت ہم نے ان کو جو مہلت دے رکھی ہے اس مہلت کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ مہلت کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر 16ویں دن کو اپیل کرنے جائے تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے نا، 15 دن کی مہلت ہے، 16ویں دن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ یہ بات تو سب کی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان لائے گا آدمی ایمان قبول نہیں ہوگا، نیک اعمال کرنا چاہے گا اور قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہلت کا زمانہ اب کب آئے گا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی کس سن میں آئے گا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب 14ویں صدی ختم نہیں ہوئی تھی تو ہم گاؤں سے آتے تھے، ٹرین سے بیٹھ کے الہ آباد شہر، تو اکثر غیر مسلم سے کہا ہے مولوی صاحب اب 14ویں صدی ختم ہوتی ہے دنیا ختم ہو جائے گی نا، سمجھے؟ آپ سمجھتے تھے بڑا مشہور تھا مسلمانوں میں مشہور تک 14ویں صدی میں دنیا ختم۔ اب دیکھیے 15ویں صدی بھی آدھا ہو گئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ قیامت کب آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ 10 نشانیاں آئیں گی قیامت سے پہلے، جب وہ آ جائیں گی تو قیامت آ ہی جائے گی، لیکن 10 نشانیاں کب شروع ہو جائیں گی یہ معلوم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا، اور اسی وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، ان دونوں میں سے کون پہلے ہوگا؟ جو بھی پہلے ہو جائے فوراً اس کے بعد دوسرا ہو جائے گا، اور پھر قیامت، اور اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کرے گا آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے موت کے وقت آدمی کی توبہ، جب موت جانکنی کا عالم ہوتا ہے اور فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں تو اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر نہ مانیے، ہمارے رسول کی سن کر مانیے۔ اپنی آنکھ سے دیکھ کر نہ مانو، ہمارے رسول کی سن کر مانو، تب تم مومن ہوگے۔ آنکھ سے دیکھ کر تو فرعون بھی مان گیا تھا، اور اس نے کہا تھا آمن، تو آگے ہاں نو لا الہ الا ہو، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں بھی ایمان لایا ہوں۔ کب؟ جب غرق ہونے لگا، لیکن ایمان قبول، تو فرعون جیسا جو خدائی کے دعوے دار تو ایمان لایا تھا۔ ایمان تو وہ ہے کہ ہمارے رسول کے کہنے پر مانو۔ چنانچہ ایک بڑا عبرت والا واقعہ ہے، بہت نصیحت کا واقعہ ہے، بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ وہ حضرت ماریہ کا واقعہ ہے، لیکن بعض جگہ کچھ اور بھی نام دیکھا میں نے امہات المومنین کا، کہ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو تھے، تو ظاہر بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، تکلیف ہوئی، ذرا کچھ بولنے لگے تھے نا، اور حضرت ماریہ تو ان کی والدہ ہی تھیں، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یوں بھی۔ تو حضور اکرم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ غالباً سیرت بن ہشام یا اس کے حاشیہ میں کہیں ہے، عربی والی جو ہے، تو یعنی ہوگا اور بھی کہیں، میں نے جہاں دیکھا اس کا پتہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ حضرت ماریہ کو بہت غم تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کو جنت میں حوریں کھلا رہی ہیں، لوریاں دے رہی ہیں، ماریہ کہو تو دکھا دیں تمہیں۔ ہاں، کون سی ماں ہوگی جو نہ چاہے گی دیکھنا؟ ایسی چیز، ایسی بات کون ماں چاہے گی نہ دیکھے؟ لیکن واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے کیا تاثیر اس صحبت میں تھی، اس نے کیسا ان لوگوں کو بنا دیا تھا، کیا 3 دفعہ PhD کر کے بھی ان کے خاک پا بھی نہیں ہو رہے ہیں لوگ۔ انہوں نے نہ PhD کیا تھا، نہ ہائی اسکول، نہ پرائمری پاس تھے، لیکن کیا علم تھا ان کا۔ جانتے ہیں ان خاتون نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا، اللہ کے رسول آپ دکھا دیں گے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے تو مجھے شبہ رہے گا کہ ہم نے صحیح دیکھا غلط دیکھا، اور آپ فرما رہے ہیں تو یقین ہے کہ بالکل صحیح ہے، بالکل سچ ہے۔ اپنی آنکھ کے دیکھے پر یقین نہیں ہے،
آپ کے فرمانے پر یقین ہے، تو دیکھ کے ہم کیا کریں گے؟ دیکھنے سے یقین نہ بڑھے گا، آپ کے ارشاد پر یقین ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر ایمان جو لاؤ گے معتبر نہیں، رسول کے کہنے پر ایمان لاؤ گے تب معتبر ہے۔ اس واسطے رسول تو کہتے چلے آ رہے ہیں، قرآن آج بھی ناطق ہے، حدیثیں آج بھی بیان کر رہے ہیں، تم نہیں مان رہے ہو۔ لیکن جب وہ زمین سے ایک جانور نکل آئے گا اور قیامت اس کے بعد قائم ہی ہو جائے گی، اب وہ جانور نکل کر کے کہے گا تب ایمان لاؤ گے، تم تو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ رسول کے کہنے سے ایمان نہیں لائے، جانور کے کہنے سے ایمان لا رہے ہو۔ رسول کے کہنے سے ایمان نہیں لائے اور جانور کے کہنے سے ایمان لا رہے ہوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب قول ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب ہی آ جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب جانور نکالیں گے۔ یہ عجیب ترجمہ دابتن کی تنوین کا ہے، اس کو سب نہ سمجھیں گے، جو نہ سمجھیں جتنی بات کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ آج کل دعوت میں آپ لوگ کھا رہے ہوں گے، بہت سی ڈشیں ایسی آ رہی ہیں جو پتہ ہی نہیں کون سی ڈش ہے یہ، لیکن لوگ کھا لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ ایسی یہاں بھی کچھ باتیں سن لیجئے، نہ سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، مزہ تو آئے گا، لیکن کچھ لوگ سمجھنے والے بھی ہیں۔ ایک چیز میں نے کھائی تھی ہوائی جہاز میں، آج تک نے سمجھا کہ کیا ہے وہ، اس لیے یہ سب باتیں کہتا ہوں، لیکن تھی وہ پاک تھی جائز تھی، اس لیے کہ سعودی ایئر لائنس کی تھی۔ خیر، یہ جانور نکلے گا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن جو محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اتنے میں کوہ صفا پہاڑی، اب آج کل پہاڑی تو ہے نہیں، سب میں مرمر لگ گیا ہے، ذرا سے نشانی، لیکن پہاڑی تو ہے نا وہ، آپ چاہے سنگ مرمر بھی چاہتے ہیں اس پر اور چاہے سونے کی چھت لگا دیں، ہے تو پہاڑی وہ۔ یہ جانور بغیر توالد اور تناسل کے سلسلے کے پیدا ہوگا، گاڑا ہو گیا کیا؟ نہیں، جیسے جانور پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے، ایسے نہیں پیدا ہوگا، بلکہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تھی، اسی طرح سے یہ صفا پہاڑی سے یہ جانور نکل آئے گا اور سیدھے آئے گا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگیں گے، بھاگ نکلیں گے۔ جو تھوڑے سے لوگ بچیں گے ان سبوں کے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر کر کے روشن کر دے گا، بالکل روشن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کا چکر لگائے گا وہ، اور کافروں کے پیشانی پر لکھ دے گا، نشان لگا دے گا کفر کا۔ اور مومن و کافر اس طرح الگ ممتاز ہوں گے کہ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے کھاتے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ مومن ہے کافر ہے۔ اس طرح کے امتیاز پیدا ہو جائے، کیسی ذلت ہوگی۔ آج اگر ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور معلوم ہو کہ ایماندار ہی چور ہے تو نہیں ذلت ہوگی، اس میں معلوم ہو کہ جنتی ہے جہنمی ہے، کیسی ذلت۔ تو ظاہر بات ہے اس وقت بہت سے لوگ ایمان لانا چاہیں گے اور کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ جانور ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیاتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیا بات کرے گا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں یہی بات کرے گا، یہی بات بولے گا کہ لوگ ہماری آیاتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایمان نہیں لائے، اور آج جانور بول رہا ہے تو ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ایمان قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو رسول کے کہنے سے لاتے تب مانا جاتا۔ اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایک جانور کے کہنے سے ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جیسے لوگ بات کرتے ہیں، آدمی اس طرح سے بات کرے گا، اس طرح سے بات کرے گا۔ اب اس دابۃ الارض کے بارے میں بہت سی تفسیری روایات ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، منہ ایسا ہوگا، سر ایسا ہوگا، ہاتھ ایسا ہوگا، پیر ایسا ہوگا، لیکن وہ سب ثابت شدہ نہیں ہیں۔ حضرت صاحب روح المعانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان سب کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان کر کے صرف یہ تو ہو سکتا ہے کہ مشاعرہ کی مجلس کی طرح سے واہ واہ لوٹ لیا جائے، لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں بالکل حاصل نہیں، مشاعرے میں تو کچھ انعام مل جاتا ہے، کوئی 10 روپیہ، کوئی 50 کے نوٹ، کوئی 20 کے نوٹ، یہاں تو کچھ کر تو آپ لوگوں سے پیسہ کیوں بھی نہیں ہے، کچھ انعام ملے، اس لیے کیوں ہم اپنا سر کمائے بھائی، اب کوئی حاصل اس کا ہے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ نکلے گا دابۃ الارض، اور یا تو یہی بات بولے گا
کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور بھی باتیں بولے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بولے گا، ہو سکتا ہے دوسری بات بھی بولے کوئی کو، جب بولنا ہی ہے اس کو تو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، آج اس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ان کو جگہ جگہ روکا جائے گا، اس لیے کتنی بڑی بھیڑ ہوگی، اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہوگا وہ کہ روک کر کے نظام کیا جائے گا کہ اگلے پچھلے سب اکٹھے ہو جائیں۔ بہت دردناک منظر ہوگا، مجرموں کی ایک بھیڑ ہوگی، اور بھیڑ کتنی زبردست ہوگی، اسی بھیڑ کہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے یوزعون کا لفظ آیا ہے۔ کتنی بڑی بھیڑ ہوگی، جب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو لوگ کبھی ذرا رک جاؤ، آ جائیں، مل جاؤ، ہے نا، انتظام ہو جائے۔ ایسا زبردست مجمع ہوگا محشر میں۔ حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، جب آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے حشر کے میدان میں، ارشاد ہوگا تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور اچھی طرح سے سمجھا نہیں تھا، احاطہ علمی نہیں، یعنی اچھی طرح سے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ دیکھیے جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے کوئی بات کہی، غور و فکر کیا، تھوڑی دیر سر اور جھکائے رہے، سوچا، پھر کہنے لگا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا، ایک یہ جھٹلانا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا اور جھٹ سے انکار کر دیا۔ تو ہمارے پیغمبروں نے ہماری آیات پیش کی تمہارے سامنے، ہمارے احکام پیش کیا، ہمارا پیغام پیش کیا، لیکن تم نے اتنی بھی زحمت نہیں اٹھائی کہ ذرا سا غور ہی فکر کر لیتے تب جھٹلاتے۔ تم نے جھٹ سے جھٹلا دیا، فوراً ہی جھٹلا دیا، اتنی بھی زحمت تم نے نہیں اٹھائی کہ غور فکر کر لیتے ذرا سا کہ شاید بات صحیح ہو، تبھی جھٹلاتے، لیکن تم نے اتنا بھی نہیں کیا۔ اب ماذا کنتم تعملون، اور کیا 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 کرتے تھے تم؟ جھٹلایا تو یہ بنیادی بات تھی، اس کے بعد کیا 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 کرتے تھے، کیا کیا خرافاتیں بکیں اور کیا کیا واہیات کام کیے تم نے، کیسی کیسی بد کرداریاں کی، وہ تو کیا ہی تم نے۔ کچھ بولے نہ بنے گا، اس لیے جرم سامنے ہے۔ واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں محشر کے، اس میں یہ شروع میں تو کچھ یہ بولیں گے بھی اور اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہیں گے، لیکن جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کے اوپر مہر ہی لگ جائے گی تو پھر کچھ نہ بول پائیں گے یہ۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلِمُوا فَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، یہ ہے موقع آخری کہ جب ان کے اوپر عذاب کا قول ثابت ہی ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے ظلم کے سبب سے پھر وہ بول نہ سکیں گے، یہ موقع ہوگا۔ ہاں، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مہر لگ جائے گی اور جب اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ہم نہیں بول سکتے تو یہ بجانور کی طرح بھوں بھوں کریں گے اور کچھ اپنی بات الفاظ میں ادا نہیں کر پائیں گے۔ کون؟ جہنمی، وہ چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنی بڑی یہاں حکومت کی ہو، چاہے جتنا توپ چلایا ہو، چاہے جتنا میزائل اڑایا ہو، چاہے جو کچھ کیا ہو۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اتنی سب وعید اور دھمکی اور انجام کا خوف دلانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ پھر اپنی توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی اتنی دھمکی وغیرہ سننے کے بعد اب توحید کے دلائل سن کر شاید پھر یہ رجوع ہو جائیں۔ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُوا فِيهِ النَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنایا، ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں یہ آرام و سکون کریں، آرام کریں اور سکون سے رہیں، اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے۔ تو ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، دو نشانی نہیں، کئی کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جب رات کا سناٹا آتا ہے تو پاگل کے علاوہ سبھی کو نیند آ جاتی ہے، اور پاگل کی پگلیٹی کی ڈگری اگر کم رہتی ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ کیوں حاج ملا صاحب؟ مشاہدہ نہیں اس کا؟ خیر چلیے، اچھا پاگلوں سے نہ واسطہ پڑا ہوا آپ کو تو، ہے نا، پاگل ہی نہیں سوتا،
باقی سب کو نیند آ جاتی ہے. جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو تنخواہ چاہے ڈبل لے لیتے ہوں لیکن جھپکی وہ بھی مار لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری چیز ہے نا، وہ غیر اختیاری چیز ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے. رات میں آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی سو لیتا ہے تو بدن کا درد چلا جاتا ہے. رات کے سونے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے. دن میں 2 گھنٹہ کے بجائے چاہے 6 گھنٹہ سوئے لیکن بدن کی ایٹھن نہ جائے گی جب تک کمی فلام نہ کھا لو، اور اس کے بعد کمی فلام اپنا اثر دکھائے گا، قبض ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ڈاکٹر کے پاس دوڑو. اور دن کو ہم نے دیکھنے کے لیے بنایا کہ دن میں دیکھو کیا اللہ کی قدرت، دیکھو اپنا کام کاج، دیکھو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ اور اپنے معاش کے اسباب دیکھو اور اس کو اختیار کرو. تو اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ آنکھ والوں کے لیے. آنکھ والے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور یہ دن سور میں پھونکا جائے گا. سور تو سنا ہی ہوگا ہم نے، سینگ کی طرح ہے. سینگ کی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی ہاتھ کا ہے، کتنا بڑا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور فرشتہ سور پھونکنے والے اس کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں کہ کس وقت ہم کو پھونکنے کا حکم مل جائے گا. قیامت کا لمحہ ایسا راز ہے، اللہ نے اس کو ایسے راز میں رکھا ہے کہ جس کو سور پھونکنا ہے اس کو بھی نہیں بتایا کہ پھونکنا ہے تمہیں، بس جب ہم حکم دیں گے تو پھونک دینا، لہذا وہ منہ میں دبائے بیٹھے ہیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. ہنسی نہیں تو رونے کا موقع ہے. یہ تو رونے کا موقع ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی ایسی غفلت کی ہے کہ اگر ابھی قیامت آ جائے تو کوئی تیاری ہے ہماری؟ جناب اتنی بھی تیاری نہیں کہ اگر نمازیں قضا ہیں، خدا نخواستہ روزہ قضا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہے یا کسی کا قرض اپنے ذمہ باقی ہے یا کچھ ذمہ داریاں ہیں تو وہی ہم نے وصیت نامہ میں لکھ کر رکھ رکھا، اتنی بھی تو نہیں ہے بیداری ہمارے اندر. اس لیے رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا نہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور یہ دن سور میں پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، بس گھبرا اٹھیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں، مگر وہ جسے اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائے گا. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، یہ پہلے سور کا تذکرہ ہے دوسرے کا، دونوں ہی قول ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ ہوگی، پھر بے ہوشی ہوگی، پھر 40 سال کے بعد دوسرا پھونکا جائے گا تو زندہ ہو جائیں گے، بے ہوشی کے بعد مر جائیں گے. بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، یہ دوسرے سور کا ذکر ہے. پہلے میں مجمر ہو جائیں گے اور 40 سال کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جب اٹھیں گے تو گھبرائے رہیں گے، دہشت میں رہیں گے. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ 3 سور پھونکا جائے گا، 3 دفعہ، 2 نہیں. لیکن قرآن میں 2 ہی سور کا تذکرہ ہے، 3 کا ذکر تو ہے نہیں. الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جس کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے. یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور حاملان عرش فرشتے ہیں، ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور موت ان کو بھی آئے گی، بعد میں آئے گی، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس وقت ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، بعد میں ان کو بھی موت آئے گی. اور اگر اس سے دوسرا ہی نفقہ مراد ہے کہ اٹھیں گے سب گھبرائے ہوئے رہیں گے تو اس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ان کا درجہ تو فرشتوں سے بھی آگے ہے. جب فرشتے نہیں گھبرائیں گے تو وہ بھی نہیں گھبرائیں گے. اب بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں شہداء بھی شامل ہیں کہ ان کو بھی گھبراہٹ نہ ہوگی. وہ کلو نتوحد آخرین، اور سب کے سب اس کی خدمت میں دبے دبائے عاجز اور ذلیل ہو کر کے حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اے مخاطب تم پہاڑوں کو دیکھو گے، تم ان کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں ایک جگہ ہیں، حالانکہ وہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے. اس کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ آج جن پہاڑوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی جگہ بالکل جمے ہوئے ہیں، یہ جگہ سے کوئی ٹالنا بھی چاہے تو ٹل نہیں سکتے.
انہی بادلوں کا اس دن یہ حال ہوگا کہ یہ بادل کی ٹکڑے کی طرح یہ اڑتے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو تو اپنا چونکہ ان کا حجم بہت بڑا ہے، جسم بہت بڑا ہے، اس لیے چلتے تو ہوں گے بادل کی طرح، لیکن تم سمجھو گے اپنی جگہ کھڑے ہیں یہ۔ اس لیے بڑی چیز اگر چل بھی رہی ہو تو نظر جب کسی چیز کا شروع اور آخر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو چل بھی رہی ہو تو چلنا اس کا سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے جب بدلی سے آسمان بالکل سمٹ جاتا ہے، بدلی آسمان بالکل سمٹ جاتی ہے، بالکل کالی کالی بدلی یا بھورے رنگ کی بدلی سمٹ جاتی ہے تو چلتی رہتی ہے، سب ایسی کھڑی نہیں رہتی ہیں، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ چل نہیں رہی ہیں۔ وہ جب چلتے 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 ذرا سے کہیں کوئی جگہ پیدا ہو جاتی تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ تو چل رہی تھی۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا کہ یہ پہاڑ جو آج بالکل اٹل نظر آ رہے ہیں یہ بادلوں کی ٹکڑیوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چلتے رہیں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں سب اللہ کا کام ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ یا پھر یہ کہ یہی پہاڑوں کا اس طرح جمع ہوا ہونا، اپنی جگہ اٹل ہونا، پھر اس کا بادلوں کی طرح چلتا ہوا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، پہاڑوں کو ایک جگہ اٹل کر دینا بھی اور ان کو ٹلا دینا اور چلا دینا بھی، اس کے لیے نہ یہ مشکل نہ وہ مشکل۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک خوب باخبر ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو، تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اس لیے وہ اس کی جزا اور اس کی سزا دینے پر بھی پوری طور پر قادر ہے۔ چنانچہ چونکہ تمہارے اعمال سے وہ پورے طور باخبر ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی لے کر آئے گا، بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر وہاں ہے، اس کے لیے اس سے بہتر وہاں ہے۔ اس لیے کہ یہاں سے نیکی لے کر گئے، اور نیکی کیا یہاں جو نیکی کی اب ختم ہو گئی نا، یہاں اب اس کے بدلے میں جو چیز وہاں ملے گی وہ ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دار الفنا نہیں، وہ دار البقاء ہے نا۔ اور اس لیے کہ یہاں سے تو ایک نیکی لے کر گئے اور وہاں اس نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکی ملے گی، اس سے کم ملنا ہی نہیں ہے، اس سے کم نہیں ملنا ہے، بھاؤ بڑھ جائے گا وہاں جا کر کے 700 تک اور 700 سے بھی زیادہ تک، لیکن 10 سے کم کسی کو ملنا نہیں ہے۔ لیکن من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر گیا۔ اصل مسئلہ یہی ہے، نیکی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، نیکی لے کر جانے کا مسئلہ ہے، تب تو ہے کامیابی۔ نیکی کر لیا لے کر گئے نہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ امریکہ گئے تھے، سعودیہ گئے تھے، خوب روپیہ کما کے لائے، ایئرپورٹ سے چلے، رستے میں ڈوب لیا چوروں نے، اب گھر پہنچے تو سوا رونے کے کہاں ہے نا؟ محل تو اس وقت بنے گا گھر پہنچ کر، شادی تو اس وقت ہوگی جب یہ روپیہ لے کے گھر پہنچ جاؤ گے تب نا۔ وہ تو راستے میں لٹیروں نے ڈھونڈ لیا، اب نامراد ہو گئے۔ تو نیکی تو کی تھی آپ نے، خوب روپیہ خرچ کیا تھا، بظاہر مسجد بنانے، مدرسہ بنانے میں، اسپتال بنانے میں، غریبوں کی تیمارداری میں، ان کی مدد کرنے میں، بڑی نمازیں پڑھی تھی، بڑی تسبیحات پڑھی تھیں، نیکی بہت کی تھی، لیکن وہاں پہنچے تو جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارد، شیخ کے اعمال ہی ندارد ہو گئے، اس لیے کہ شیخ صاحب یہاں جو کچھ کر رہے تھے وہ سب ریاکاری کے لیے تھا، اخلاص سے تھا نہیں، وہ سب حرام کے ذریعہ کمایا ہوا تھا، حرام پیسے سے مسجد بنوا دیا، ہاں؟ تو نیکی تو کی اس نے، لیکن لے کر گیا نہیں، راستے میں ڈھونڈ لیا شیطان نے، جب لٹ گیا تو اب وہاں کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی کرے گا، جو نیکی لے کر کے آئے گا فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کریں اور اس کو محفوظ بھی رکھیں، نیکی کریں اور اس کو محفوظ بھی رکھیں۔ بعض لوگ شیروانی سلاتے ہیں اور بڑا اونی سویٹر لیتے ہیں اور بہت عمدہ جیکٹ لیتے ہیں اور معلوم ہے 20 سال پہنتے ہیں اور لگتا ہے نہیں ہے، بالکل ہے نا۔ اور بعض لوگ ایسے پھوہڑ ہوتے ہیں کہ سال خریدا، دوسرے سال معلوم ہے کیڑا کھا کر سے برابر ہو گیا، چوہوں نے کاٹ دیا، بلی اٹھا لے گئی، ہے نا؟ کیوں فاروقی صاحب؟ ایسے پھوہڑ لوگ بھی ہیں نا، ضائع کر دیا انہوں نے، اور اس کی نہیں ہے۔ سوال یہی ہے کہ آپ نے حفاظت کی اپنے اعمال کی کہ نہیں؟
جیسے سوٹر شیروانی کی حفاظت کرتے ہیں کم از کم اسی درجے میں حفاظت کرتے کہ اس میں دیمک نہ لگنے پاتی، اس میں کیڑے نہ لگنے پاتے، ریاکاری کا کیڑا اور بس کرداری کی دیمک یہ نہ لگنے پاتی، یہ کرتے نا۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں سے فانی دنیا میں کر کے گیا تھا جو فنا ہو جانے کی جگہ ہے، وہاں دارالبقاء میں باقی رہنے والی چیزیں ملیں گی، پھر یہاں سے ایک لے کر جائے گا، وہاں کم سے کم اس کے بدلے میں 10 پائے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ نیکی لے کر جانے والے اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں بعض لکھتے ہیں مفسرین کہ اہل ایمان کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے بے بنیاد نہیں آیات رسول کے اوپر پر کہ اگر کچھ گھبراہٹ ہوگی تو ایسی ہی گھبراہٹ ہوگی جیسے ایک صاحب ہیں ان کا ریزرویشن کنفرم ہے بالکل، اور کچھ لوگ ہیں اپنا ٹکٹ تو لیے ہیں، اب اگر ٹکٹیں ہیں WT والے ہیں اب گاڑی آ گئی، اب گاڑی 2 ہی منٹ رکنی ہے یہاں، تو سب گھبراتے ہیں، جس کا کنفرم ہے وہ بھی گھبراتا ہے اور جس کا کنفرم نہیں وہ بھی گھبراتا ہے، لیکن دونوں کی گھبراہٹ میں فرق ہے، دونوں گھبراہٹ میں فرق ہے۔ تو اگر اہل ایمان میں سے بعض کو کچھ گھبراہٹ ہوئی بھی تو یہی کنفرمیشن والی گھبراہٹ ہو، کنفرم والی ٹکٹ کی بس معمولی سی اگر ہوئی بھی تو۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، یہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے زمین میں اوندھے، وہ اوندھے منہ زمین میں ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بس وہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ تم بہت بڑے چودھری تھے نا، تم بہت بڑے آدمی تھے، بہت رئیس اعظم تھے تم، لیکن تم نے کام تو شیطانوں والا کیا ہے، تب اوندھے منہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ مکے والوں کو ذرا مکے کے حوالے سے خطاب کیجئے، اصل مخاطب اولین مخاطب تو وہی لوگ ہیں، اولین مخاطب تو وہی لوگ ہیں نا، ذرا ان سے خطاب کیجئے تو شاید ان کا دل پسیج جائے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ تم جس شہر کے باسی ہو، اب اس کی بنا پر تمہیں سارے عرب میں شرافت اور سرداری حاصل ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ کیسا شہر؟ الذی حرمہا، اللہ نے جس شہر کو محترم بنایا ہے، اللہ نے جس شہر کو محترم بنایا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ملکیت ہے، وہ جس جگہ کو چاہیں محترم بنا دیں اور جس جگہ کو چاہیں وہ درجہ نہ دیں۔ آخر آپ بھی تو ایک مکان بنواتے ہیں تو ایک کونے بیت الخلا بنا دیتے ہیں، اور اگر ایمان ہے کچھ تو ایک جگہ نماز پڑھنے کے مقرر کر دیتے ہیں، تو کیا دونوں جگہ برابر ہیں؟ اب کوئی کہے کہ صاحب یہ کیا کیا ہم نے، بیت الخلا بنوا دیا، بتائیے یہاں ابھی یوں بھی نہیں رہ سکتا، اخبار بھی پڑھے اگر تو بدذوقی کی بات ہے، اور یہاں مقدس کام ہوتا ہے، قرآن شریف رکھا ہے، ذکر کی کتابیں رکھی ہیں بیٹھ کے، کوئی نہیں کہتا نا، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کو تو اتنا اختیار ہے 4 پیسہ خرچہ کرنے سے، اللہ نے ساری کائنات بنائی، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کہتے اتنا بڑا رقبہ ہمارا حرم ہے اور اس کے کچھ احکام الگ ہیں، اس کے کچھ احکام الگ ہیں، یہاں کی کھاد بھی نہیں اگاڑ سکتے، یہاں کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، یہاں تم بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب پھر دیکھو یہاں پر ہم نے ایک مکان بنوا دیا ہے اپنے خلیل سے، اس کا تمہیں طواف کرنا پڑے گا، اور تم اولاد ابراہیم میں ہونے کی وجہ سے یہاں رہ کر کے تمہاری عزت ہے، سب لوگ تمہیں معزز سمجھتے ہیں، تو اسی شہر محترم کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، انما کا ترجمہ یہی ہے یہاں پر، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ کون سا رب؟
جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، محترم بنایا۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ اچھا یہی شہری بھر اللہ میاں کا ہے کیا، باقی لگتا ہے دوسروں کا ہے؟ تو فرمایا نہیں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے۔ اس کو تو ایک شرف اختصاص کا حاصل ہے، اس لیے کہہ دیا، اس کو خاص شرف حاصل ہے، ورنہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اسی کی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ تو ایک حکم تو یہ ہے، اس لیے میں اپنے رب کی فرما برداری کروں گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں، میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ آج یہی تو مسئلہ ہے امت کے لیے، یہ سب کتاب سنائیں گے، آپ کی برادری معظم جو ہے سب کتاب سنائیں گے، قصہ کی، کہانی کی، یہ وہ ساری کتاب، کچھ دنیا کے نام پر، کچھ دین کے نام پر، اخبار بھی پڑھ کے سنائیں گے، دین کے نام پر دینی کتابیں بھی، اچھی کتابیں پڑھائیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، اس کو بھی سنائیں گے، لیکن قرآن نہ سنائیں گے۔ کتنی مسجدوں میں قرآن سنایا جاتا ہے؟ آپ کی کریلی شریف میں کتنی مسجدیں ہیں؟ ان مسجدوں میں سے سروے کر کے بتائیے گا کتنی مسجدوں میں قرآن سنایا جاتا ہے؟ کہ صرف یہی کیا جاتا ہو کہ ایک آیت پڑھ کے صرف اس کا ترجمہ سنا دیا جاتا ہو، جہاں نہ سمجھ میں علماء سے پوچھے، لیکن اتنا ہی ہوتا، کتنی مسجدوں سنایا جاتا ہے۔ اور میں بلا تفریق مسلک کہتا ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، قرآن کے علاوہ کتنی کتابیں سنائی جاتی ہیں؟ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو مل جائے گی جو سنائی جاتی ہے، لیکن مہینے میں ایک دن سے ہی قرآن سنانے کے بھی کتنی مسجدوں میں اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک آیت نہیں ہے، کتنی آیتیں اور بھی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ اتنی فرصت نہیں ہے آپ کو کہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ترجمہ سن لیجئے، خالی تفسیر میں نہ جائیے گا، اتنی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ ان اتلو القرآن، ہاں، اور جو اور دو آیتیں ہیں، ایک سورہ جمعہ میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور ایک آل عمران میں ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب ہے نا، وہاں تو تلاوت کا ذکر ہی ہے، لیکن یہاں اور اس طرح سے اور بھی آتے ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت تمہیں قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ آج ہمارا کتنا عمل ہے اس کے اوپر؟ وہ تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ کہیں ہونے لگا ہے، کچھ لیکن پھر بھی کتنا؟ جیسا میں نے عرض کیا نا، خالی اسی ایک محلے کا آپ لے لیجئے تو کتنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو جہاں سنایا جاتا ہی ہے وہاں پر کتنی حاضری ہے؟ آخر دو چار جگہ سنایا جاتا ہے تو وہاں سننے والوں کی کتنی حاضری ہے، اور اس کے لیے کتنی کوششیں ہیں۔ اپنوں میں غیروں میں سنانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ اب یہاں تو جو تلاوت کا حکم تھا سناتا ہوں غیروں سے نا، غیروں کے سامنے، تو اصل تو یہی ہے کہ وہاں ہو، لیکن یہاں تو اپنے ہی میں رونا ہے۔ تبا دیگراں چے رسد، تو من اتلو القرآن، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو درست راستے پر چلے گا، راہ ہدایت پائے گا اپنے نفع کے لیے۔ اپنے آپ نماز پڑھیں گے اپنے نفع کے لیے، داڑھی رکھیں گے اپنے نفع کے لیے، آپ شریعت اور سنت کے مطابق تقریب کریں گے اپنے نفع کے لیے۔ جی آپ ہی کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، آپ دعوت ضرور آئیے گا، آپ ہماری وجہ سے نہ کیجیے بھائی، اللہ کی وجہ سے کیجیے، ہمارے پر کیوں احسان جتاتے ہیں؟ جی آپ ہی کی وجہ سے ہم نے کچھ کیا نہیں بھائی، ہماری وجہ سے کیوں نہیں کرا؟ آپ کریے جو چاہے کریے، اللہ کے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، ہاں ان کے لحاظ میں نہ کریے۔ کھلانے ہی سے پہلے احسان جتا رہے ہیں، کھلانے کے بعد خدا جانے کیا کریں گے؟ کھلانے سے پہلے ہی احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کو آنا ضرور ہے، تو کھلانے کے بعد خدا جانے کیا کریں؟ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اللہ کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے، غیر اللہ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی مصلحت ہوگی تو اللہ میں فرماتے ہیں نہیں، تم راہ ہدایت پر رہو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے، اپنے نفع کے لیے کرنا ہو کرو، اور نہیں کرنا ہے تو من ضل فقل انما انا من المنذرین، جو راہ سے بے راہ ہو گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ڈر سناتے ہیں۔
میں نے اللہ کے عذاب کا ڈر سنا دیا، پیغمبروں میں سے ہوں، میں نے ڈر سنا دیا، میں نے وارننگ دے دی تم کو۔ وقل الحمد للہ، اور کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، وہ جلدی ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم ان کو پہچان لو گے۔ چنانچہ بہت سی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں، قیامت تک نشانیاں آتی رہیں گی، اور آخر میں قیامت کی نشانیاں تو آئیں گی ہی۔ ما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا پروردگار جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اسے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ ہاں، پکڑ نہیں ہو رہی تھی، نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہیں اس لیے پکڑ نہیں ہو رہی ہے، نہیں، تمہیں جو مدت دی ہے مہلت کی، اس کی چھوٹ کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو۔ اب یہ یہاں پر سورہ نمل ختم ہے الحمدللہ 20ویں پارے میں۔ اب سورہ قصص انشاءاللہ شروع ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو باقی ہے اس کو بھی عافیت کے ساتھ سننے کی اور سنانے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی، اور جو کچھ سن چکے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیقات سے اللہ نوازتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا ما من رعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين قلوبهم وانزل عليهم رزقك وعذابك۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا وزد غناءنا في أنفسنا وزد رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وظلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔